کرنے والا وہ دنیا میں بھی سزا بھگتتا ہے، موت کے بعد بھی بھگتے گا۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دے کے مارتا ہے، باقی کفر شرک کو بھی اللہ بعض اوقات مؤخر کر دیتا ہے، بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ مؤخر کر کے آگے سزا دیتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں سزا بھگت کے مرے گا اور آگے الگ بھگتے گا۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معاشرت زندہ ہو جائے، محبتیں ہوں، اخلاق ہوں، درگزر ہو، نرمیاں ہوں۔ ایک چھاتی کے دودھ پینے والے دو بھائی، ایک ماں کی گود میں، ایک اس ران پہ سر رکھ کے سویا ہوا ہے، ایک اس ران پہ سر رکھ کے سویا ہوا۔ اماں ایک ہاتھ سے اس کو نوالا بنا کے کھلا رہی، دوسرے لمحے میں دوسرے کو نوالا بنا کے کھلا رہی، ایک تھالی میں سالن ڈال کے، ایک چنگیر میں روٹیاں ڈال کے، ایک کھاٹ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا رہی، ایک کھاٹ پہ سلا رہی، ایک لحاف میں سلا رہی، ایک بستر پہ سلا رہی، ایک آنگن میں کھیلا، ایک کمرے میں زندگی بسر ہوئی۔ چند سکوں پہ سگے بھائی ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، اور سکے بھی کوئی نہیں، جائیداد بھی کوئی نہیں، زمین بھی کوئی نہیں، خالی باتوں پہ لڑا۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا، ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، سینے کھولو۔ اختلاف، اب آدمی اپنی ذات میں بھی اختلاف کر بیٹھتا ہے، تو اختلاف کیسے نہ ہوگا؟ اس کے باوجود محبت فرض ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام فرض ہے، اس کے باوجود چشم پوشی درگزر فرض ہے۔ اگر ہم ٹوٹ گئے تو اس کا فائدہ کفر کے سوا کوئی نہ اٹھائے گا۔ ہمارے ٹوٹنے، ہماری نفرتیں، مسلمان ہو کر اس کو سلام نہ۔ ایک گاؤں میں ہماری جماعت گئی، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، کہنے لگا توڑے نال ساڑا سلام بندا ہی کوئی نہیں۔ اس قدر تباہی، میں نے کہا کیوں نہیں بندا؟ کہ تسی تو رسول نو نہیں مندے ہو۔ میں کہتا ہے بستر رام چندر دے مگر چاہے، تو گھر بیٹھا رسول نو منی جانا ہے، تیزی ہر شاہ چھڑ چھڑا کے حالی کے رسول دے مننے والے کوئی نہیں، لیکن اس بیچارے کا کوئی قصور کوئی نہیں، اس کو بتایا یہی گیا، اور تحقیق کا مادہ کوئی نہیں۔ پیٹ میں درد ہو نا تو 100 ڈاکٹروں سے پوچھے اچھا ڈاکٹر کیڑا ہے، چنگا ڈاکٹر کیڑا ہے۔ کوئی مقدمہ پڑ جائے تو پوچھے گا چنگا وکیل کیڑا ہے۔ کبھی دین کی نہ جستجو کی، نہ طلب کی، نہ اس کے پیچھے بھاگے، نہ اس کے پیچھے کو پسینہ بہایا، نہ تھکے۔ تو میرے بھائیوں، بہن بھائی میں، ماں بیٹے میں، بیٹی دو بہنوں میں، اپنی ذات میں جب اختلاف موجود ہے تو یہ بات نہیں مٹ سکتی، یہ رہے گی، لیکن محبت پھر بھی فرض ہے۔ محبت کرو، کسی کی پگڑی مت اچھالو، نہ کسی کو گالیاں مت دو، چاہے وہ فوج ہو، حکومت ہو، پولیس ہو، کوئی ہو، گالیاں نہ دو، برسرے عام رسوا نہ کرو، دعائیں کرو۔ گالی نہیں دے، دعا نہیں دے سکتے تو گالی بھی تو نہ کرو۔ معاف کرنے کی فضا بناؤ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ختم ہو گئے۔ میں بتاؤں، ہزاروں تسبیحاں پڑھنے سے بڑا درجہ ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لینے کا۔ ایک آدمی نے 1000 تسبیح پڑھ دی، اوپر مسالہ غیبت کا چھڑک دیا، سب ختم۔ ایک آدمی نے ایک تسبیح نہیں پڑھی لیکن اپنی زبان کو غیبت سے روک لیا، چغلی سے روک لیا، تنقید سے روک لیا، لگائی بجائی سے روک لیا، یہ ہزاروں تسبیح پڑھنے والے پر یہ غالب آ جائے گا۔ ہے ارے ایک دوسرے سے لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں، آیا نا سواد، بیٹھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پتہ لگا نا۔ ہائے میرے نبی نے تو چور کے کٹتے ہاتھ دے کر آنسو بہائے تھے، اور ہم نیک لوگوں کی کمیاں تلاش کرتے پھر رہے، علماء کی کمیاں تلاش کرتے پھر رہے، نمازیوں کی کمیاں تلاش کرتے۔ میں تو کہتا ہوں سرے بازار ناچنے والی کی بھی کمیاں تلاش نہ کرو، چھ جائے کہ آپس میں کمیاں تلاش کرنا۔ جب چور کا ہاتھ کٹا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو جو لے کر آئے تھے نا پکڑ کر، آپ نے کہا اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ایسے درد سے آپ نے کہا اب تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی،
تو غصہ بھی تھا، درد بھی تھا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ تو آپ نہ کاٹتے. کہا یہ میرے بس میں ہے کہ میں اللہ کا حکم تبدیل کر دوں؟ نبی کے اپنا کوئی دین ہے، اللہ کا دیا، میں کیسے شریعت بدلتا؟ پر تجھے عقل کیوں نہ آئی؟ تو نے وہیں اس سے توبہ کروا لی ہوتی، وہیں اس کو سمجھا دیا ہوتا، میرے پاس لائے کیوں تھے؟ جو چوروں پہ ایسا شفیق ہو، تو یہ تو امت ہے، یہ تو امت ہے. جو کافروں کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتا ہو، جو کافروں کے لیے تڑپ تڑپ کے روتا ہو، جو ابو جہل کے نام لے کے دعائیں کرتا ہو، جو ولید کے نام لے کے دعائیں کرتا ہو، جو مکہ والوں کو ایک بول سے معاف کرتا ہو. کتنا عظیم اخلاق ہے اس محبوب کا. ماں بوڑھی، اولاد جوان ہے اور ماں سسک رہی ہے، بیٹے کو توفیق نہیں ایک گلاس پانی پلا دے. یہ وہی ماں ہے جس نے 2 سال تجھے اپنا دودھ پلایا تھا، اب جس نے اپنی چھاتی کو تیرے لیے کھول کے رکھ دیا تھا. یہ وہی ماں ہے جس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تجھے کبھی فیڈر پلائے، کبھی اپنا دودھ پلایا، اپنا خشک ہوا تو تیرے لیے ڈبے کا دودھ لائی، تیرے لیے گائے کا دودھ خریدا، تیرے لیے کہاں کہاں سے دودھ خریدا. تو رات کو رویا تو منہ میں ڈالا، تو دن کو رویا تو بھاگ کے آئی. تو نے بیچ میں پخانہ کیا تو اس نے تیری گندگی اور بدبو سے بھی نفرت نہ کی، تجھے اٹھا کے کپڑے بدلے، نہلایا دھلایا، پھر سینے سے لگایا. آج وہ بوڑھی ماں ایک گلاس پانی مانگے تو اس کو یہ توقع نہیں کہ میرا بیٹا مجھے پانی پلا دے. وہ باپ جو اس بازار میں زندگی قربان کر گیا، جوانی کو سفید کر گیا، بڑھاپے میں بدل گیا، جوانی کی رانائیوں پر بڑھاپے کی مکڑیوں نے تانا بانا بن کے رکھ دیا اور اس کے تن و مند جسم کو رکوع میں جا کر جھکا دیا، ایک ایک تند مند درخت بنا دیا. اپنے بچوں کو جوان ہوتا دیکھ کر اس کی تمنا ہوئی کہ میرا سہارا یہ بنیں گے، پر باپ نے پکارا تو منہ پھیر کے گزر گیا. دوست نے پکارا تو واہ واہ کرتا ہوا آگے بڑھ کو آیا. میرے محبوب نے کہا تھا، جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. تو انہوں نے کہا کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معاشرت زندہ ہو. اس پاکیزہ زندگی کو لے کر پھرنا یہ تبلیغ کا کام ہے. ہم کوئی الگ جماعت نہیں، کوئی الگ. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، ابھی 1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہوا مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے، 10 منٹ کم ہیں. صرف ہم سب ایک دن ان قریب اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہیں. ایک دن ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ دوزخ میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا. جہنم میں جانے والوں کے کرتے شلواریں آگ ہوں گی، سروں پہ ٹوپیاں آگ ہوں گی. سرابیلہم من قطران قطعت لہم ثیاب من نار تغشی وجوہہم النار. اور طعامہم ضریع، کانٹے دار جھاڑیاں. شرابہم سدید، کھولتا پانی پیپ کا ان کا شربت. کانٹے دار جھاڑیاں ان کا کھانا. سانپوں کا ڈسنا، بچھوؤں کا ڈسنا، فرشتوں کی مار، آگ کی بوچھاڑ، اوپر سے لوہے اور پتھروں کی برسات برسنا. ایک بادل اٹھے گا. دوزخ والوں کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے خدا کا واسطہ پانی پانی. تو اس میں سے آگ کے انگارے برسیں گے، لوہا برسے گا، سانپ اور بچھو برسیں گے. جنت پر بادل اٹھے گا، کہے گا جنت والوں کیا مانگتے ہو؟ جو جو تمنا کرے گا وہ اس بادل سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی. احمد بن ابی الحواری فرماتے تھے اگر اللہ نے مجھے وہ منظر دکھایا اور مجھ سے بادل نے پوچھا کیا بارش کروں تو میں کہوں گا مجھ پہ حوروں کی بارش کر. جہنم والے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، یکفر بعضهم بعضا ویلعن بعضهم بعضا. جنت والے آپس میں سلامتی کی باتیں کریں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما 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 سلاما. دوزخ والوں کو فرشتے پٹائی کر کے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. ارے بدبختو تمہیں کوئی نہیں سمجھانے آیا تھا. اور جنت والوں سے فرشتے بات کریں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللہ کے بندو
ہم تمہیں سلام کرنے آئے ہیں۔ ہم کیوں سلام کرنے آئے ہو؟ کہ وہ جو خانے وال میں تم نے صبر کیا تھا اس کے صلے میں ہم سلام کرنے آئے ہیں۔ اللہ دوزخ والوں سے بات کرے گا، وہ کہیں گے ربنا 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 غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اللہ کا جواب ہے کہ اخسؤوا فيها ولا تكلمون، بکواس بند کرو اور اسی میں ذلیل ہو کے دفن ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ جنت والوں سے بات کرے گا کہ سلام آپس کے ٹھکے، نوکروں نے سلام کیا، فرشتوں نے سلام کیا، ایک دم اللہ پاک کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ دو انجام ہیں۔ جہنم والوں کو پانی پلایا جا رہا، یا اللہ پیالے لوہے کے، کھولتا پانی، وہ پانی جب یوں قریب کریں گے نا تو اس میں سے بھاپ نکلے گی نا، ان کے سارے چہرے کی کھال پگھل کر اس پانی کے اندر گر جائے گی، ساری ہڈیاں بس ہوئے، پھر وہ پیئیں گے اسی کھال سمیت پیئیں گے، پینا پڑے گا، تو اندر کٹ جائے گا، پہانے کے راستے سے ہر چیز نکل جائے گی، فرشتے آتے ہیں جگر سب کو چھٹا کر پھر ان کے منہ میں ٹھونس دیں گے، چہرہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ کھولتا پانی پلایا جائے گا، پھر ان کی کھال جل جائے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، ادھر بھی پلایا جا رہا، یہ ادھر کا پلانا وہ ادھر کا پلانا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کافوری شراب ڈال ڈال کے پلایا جا رہا، خود پی رہے کافوری شراب، جام اٹھایا، سراہی اٹھائی، جام میں ڈالا، یوں پیا، ڈالا یوں پیا، یہ ایک درجہ، اس سے ایک درجہ اوپر ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک اوپر کا درجہ ہے جہاں جام دھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، نوکر آ کے ڈال کے پیش کر رہے، فرشتے آ رہے ڈال کے پیش کر رہے، حوریں آ رہی ڈال کے پیش کر رہی، بیویاں آ رہی ڈال کے پیش کر رہی ہیں، یہ اس اوپر کا درجہ ہے۔ ایک اس سے بھی عالی شان بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے جہاں کا ساقی اللہ خود بنے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا۔ ان میں سے ایک ٹھکانہ ضرور ہے ہر انسان کا، یا جنت فریق فی الجنہ یا جہنم فریق فی السعیر۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ زندگی لے کر آئے جس پہ چل کر آدمی دوزخ سے بچتا ہے، جنت میں پہنچتا ہے۔ تبلیغ اس مبارک زندگی کو دنیا میں پھیلانے کا کام ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں دیا کہ ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی، خاتم الانبیاء، ختم نبوت، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دین نہیں، آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر۔ مینا کی وادی ہے اور 1.25 لاکھ کی امت سامنے ہے اور آپ ان سے فرما رہے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا عَسَىٰ أَلَّا تَلْقَوْنِي بَعْدَ عَامِي هَذَا۔ یہ الفاظ مختلف ہیں۔ اے میری امت، آج مینا میں میرا تمہارا آخری ساتھ ہے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پہنچا دیا، مکمل کر دیا، اب تمہارے ذمہ ہے اس کو آگے پہنچانا، تمہارے ذمہ ہے اس کو آگے لے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت کو صرف تبلیغی جماعت کے ذمہ نہیں کیا۔ کنتم خیر امہ، لگا تم بڑے اچھے لوگ ہو، کتنی اللہ ہماری خوبصورت تعریف کر رہا ہے۔ کوئی عام آدمی بھی ہمیں کہہ رہا ہے آپ بڑے اچھے ہیں، تو ہم نے کیا کہا، ذرا دوبارہ کہنا ہے، کیا کہا، میں نے ذرا سنا نہیں ہے، کیا کہا، کتنا اچھا لگتا ہے